کے ساتھ ایک اچھی خبر شامل کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ حج کا ارادہ رکھتے تھے، اس سال حج نہیں کر لیکن سکے، افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ اب حکومت پاکستان اس حوالے سے سنجیدہ نوعیت کے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ موجودہ اخراجات تقریباً 4,86,000 روپے ہیں۔ 2 سال پہلے تک یہ اخراجات تقریباً 2,93,000 روپے تھے۔ جی بالکل۔ اب یہ اخراجات کم ہونے جا رہے ہیں، کیسے؟ ایگزیکٹلی اخراجات کم ہونے جا رہے ہیں تو عوام کے لیے اچھی خبر ہے۔ اب کیسے یہ ہم جانیں گے، ہمارے ساتھ گیسٹ اس حوالے سے موجود ہے، کیونکہ دیکھیں حج ایک ایسی چیز ہے جو کہ حج کرنا چاہتا ہے اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ کافی پریشان ہے کہ ہم یہ کیسے کریں گے۔ عمران ہمارے ساتھ موجود عمران ہیں، اسماعیلی جو ہیں نظریاتی کونسل ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے جانیں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ پہلے تو تابوں حج منصوبے کے بارے میں کچھ بتائیں کہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور ہم نے بھی بڑی امیدیں وابستہ کر لی، آئی ایم شور جو میں لوگ دیکھ رہے ہیں بڑی امیدیں وابستہ کر لی ہیں کہ حج سستا ہونے جا رہا ہے۔ سر کیسے؟ بہت شکریہ۔ میں پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ تابونگ حاجی منصوبہ کیا ہے۔ یہ بیسیکلی ملیشیا کے اندر حج کرنے کا ایک سرکاری منصوبہ ہے جس کے ذریعے عام آدمی ملیشیا کا جو حج کرنا چاہتا ہے وہ سرکار کے بنائے ہوئے ایک سسٹم کے تحت TH برانچ میں ایک اکاؤنٹ اوپن کرتا ہے۔ سرکار کیا کرتی ہے کہ ان پیسوں کو ایک اسلامی شرعی بورڈ بنا ہوا ہے، ان کے ذریعے حلال پروجیکٹس میں انویسٹ کرتی ہے ود ان دا ملیشیا اور آؤٹ سائڈ دا ملیشیا۔ ان سے جو حلال ریٹرنز آتے ہیں اس اماؤنٹ کو ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتی ہے، اور جیسے ہی ان کے جو ایکسپینسز ہیں، ان کے جو انکم ہے وہ حج کے ایکسپینسز کے برابر ہو جاتی ہے، گورنمنٹ ان کو حج کے لیے بھیج دیتی ہے۔ یہ منصوبہ تقریباً 1963 میں شروع ہوا تھا ملیشیا میں، اور تقریباً کوئی صرف 1200-1300 لوگوں نے اس وقت انٹرسٹ شو کیا تھا، لیکن آج وہاں پر 90 لاکھ سے زیادہ اکاؤنٹس کھل چکے ہیں۔ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ منصوبہ اس وقت ملیشیا کے اندر معاشی طور پر اس قدر مضبوط ہے کہ ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے ملیشیا کی معیشت میں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ایک تو عام آدمی جو کہ حج کرنا چاہتا تھا اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے ایک جتنی بھی اماؤنٹ اس کے پاس اویلیبل تھی عمران صاحب میں اس کا پاکستان کا امپیکٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیے گا کہ مثال کے طور پر میرے پاس حج کے لیے پیسے ہیں، میں نے 5 لاکھ روپے جمع کیے ہوئے ہیں، میں وہ 5 لاکھ روپے حکومت پاکستان کو دے دوں گا اگر یہ پروگرام پاکستان میں امپلیمنٹ ہوتا ہے، میں حکومت کو دے دیتا ہوں، حکومت اسے انویسٹ کرے گی، انویسٹمنٹ کے بعد جو ریٹرن آئے گا اس منافع کا ڈسکاؤنٹ مجھے میرے حج کے پیسوں میں ملے گا، میں رائٹ؟ میں آپ کو اس میں تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 4 لاکھ روپیہ ہے اور آپ کے حج کے ایکسپینسز 5 لاکھ ہیں، آپ اس کا مطلب ہے کہ صاحب استطاعت نہیں ہے۔ یہ تھوڑی ٹیکنیکل ٹرم ہے، اس کو سمجھیے گا ذرا۔ ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس 4 لاکھ روپیہ موجود ہے، حج کرنے کے لیے آپ کو 5 لاکھ چاہیے، یعنی کہ آپ کو صاحب استطاعت ہونے کے لیے 5 لاکھ روپیہ چاہیے۔ صحیح۔ اب آپ کیا کرتے ہیں، گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں، گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جا کے آپ کہتے ہیں جی میرے یہ پیسے رکھ لیں اور ان کو حلال پروجیکٹ میں انویسٹ کر دیں۔ گورنمنٹ کیا کرتی ہے، اس کو حلال پروجیکٹ میں انویسٹ کرتی ہے، اس سے جو ریٹرن آتا ہے اس کے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتی ہے۔ جیسے ہی آپ کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپیہ مکمل ہو جاتا ہے، گورنمنٹ آپ سے کہتی ہے کہ آپ صاحب استطاعت ہو چکے ہیں، آپ جائیں اور جا کر حج کر کے آئیں۔ دس از دا سمپل پروسیجر۔ اب دوسرا اس میں کہ معاملہ جو ہے جس سے حج سستا ہوگا، ایک تو جو ہماری ٹریولنگ ہے اس وقت اس میں ہمیں تھوڑا سا آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو ہم حج کرنے جاتے ہیں اس میں ہمارے ایک تو سعودی عرب کے اخراجات ہیں، دوسرے ہمارے ٹریولنگ کے بہت زیادہ اخراجات ہیں۔ ملیشیا میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ٹریول کرتے ہیں جہازوں کے ذریعے ان کو بہت زیادہ سبسڈی دی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ آپ یہ کریں کہ آپ جو جائز منافع ہے PIA چارج کرتی ہے اس کے آپ کیلکولیشن کر لیں، اور حج کے دنوں میں چونکہ ٹکٹ بہت مہنگے ہو جاتے ہیں، 2 گنا بڑھ جاتے ہیں، آپ ان کا جو پروفٹ مارجن ہے اس کو نارمل رکھیں اور عام آدمی کو اس میں سپورٹ ملے تاکہ جو اس کی ایٹ لیسٹ جو اس کی ٹریولنگ کی جو کاسٹ ہے وہ کم ہو جائے۔ جہاں پر وہ 5 لاکھ روپیہ خرچ کر رہا ہے تو ممکن ہے وہ 4,20,000 4,25,000 میں کر سکتا ہے۔ میں دوسری چیز آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران صاحب بس جاتے جاتے ہم بالکل سے آخری وہ پوچھنا چاہیں گے، بتائیے گا یہ مرحلہ، یہ آئیڈیا، یہ پلان اس وقت کس مرحلے میں ہے؟ کابینہ سے اپروو ہونے جا رہا ہے؟ کیا اسٹیٹس ہے اس کا؟ اس کا سٹیٹس یہ ہے جی اس وقت اس پہ ایک جو ایکٹ ہے وہ ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے اور اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا گیا ہے کہ وہ اس کو ریویو کریں، اس کے بعد یہ دوبارہ منسٹری میں جائے گا اور پھر کابینہ میں پیش ہو کر انشاءاللہ جو کمنگ پالیسی ہے وہ اس کے مطابق ہوگی۔ لیکن میں آپ کو ایک چھوٹا سا اس کا امپیکٹ بتاتا چلوں تاکہ میرے ناظرین جو ہیں وہ اس کو جان سکیں کہ اس کا پاکستان کی معیشت کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو پیسے لوگوں کے پاس گھروں میں پڑے ہوئے تھے وہ پیسے آٹومیٹیکلی بینکس میں آئیں گے، اس پاکستان کی
کی معیشت میں آئیں گے اور ہماری جو نیٹ ویلتھ ہے وہ انکریز ہوگی, اور ان پیسوں کو ہم ڈالرز میں رکھیں گے اور جو اس سے جو ریٹرن جنریٹ کریں گے اس کا فائدہ گورنمنٹ آف لوگوں کو پاکستان فائدہ ہوگا اور لوگ کو جو ہیں وہ آسانی سے حج کر سکیں گے, بلکہ پاکستانی معیشت کو بھی اس حوالے سے بہت فائدہ ہوگا. بہت شکریہ جی, میاں عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, کہیں مزہ آئے گا, بریک کے بعد ملتے ہیں.